سب ٹاپک 1.2 C2 C1 کے بعد اب ہم C2 پڑھتے ہیں اسماء افعال۔ اسماء شرطیہ پڑھنے کے بعد آئیے اب ہم اسماء افعال پڑھتے ہیں۔ دوبارہ سے نقشہ 100 عوامل کا آپ کے سامنے ہے کہ 100 عوامل ہیں جو کہ الفاظ کی آخری حالت پر ایفیکٹ کرتے ہیں۔ 98 لفظی ہیں اور 2 معنوی ہیں۔ جو لفظوں میں نظر آنے والے ہیں وہ 98 ہیں، اور 98 میں سے 8 جو ہیں وہ قیاسی ہیں کہ جن پر دوسروں کو قیاس کیا جا سکتا ہے، اور 90 وہ سمائی ہیں، اہل عرب سے سنے گئے ہیں، ان پر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو 90 جو سمائی ہیں ان میں سے 40 حروف ہیں، 28 افعال ہیں اور 22 اسماء ہیں۔ 100 عوامل ایک نظر میں، 98 لفظی 2 معنوی، 8 قیاسی ہیں اور 90 جو سمائی ہیں ان میں سے 22 اسماء ہیں۔ ان میں سے الحمدللہ ہم نے اسماء شرطیہ جازمہ پڑھ لیے، من و ما مہما ایون حیثما ازما متا اینما انا۔ اس کے بعد ہیں اسماء افعال، دونکا بلہا علیکا حیہا رویدہ ہا حیہاتا شتانا سرعانا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اسماء عدد و کنایہ، وہ 4 ہیں، ایک اس میں عدد، اس کے بعد نمبر 2 کم، نمبر 3 کذا اور نمبر 4 کعجن۔ اسماء افعال وہ اسماء ہیں جن کی شکل فعل والی نہ ہو لیکن معنی فعل کی طرح ہو۔ اسم بھی ہیں فعل بھی ہیں، عجیب بات ہے، ان کو اسماء افعال کہا جاتا ہے۔ اسماء اس لیے کہتے ہیں ان کی شکل اسم والی ہے، فعل والی شکل نہیں ہے ان کی، لیکن فعل اس لیے کہا جاتا ہے ان کا معنی فعل والا ہے۔ تو بہرحال شکل اسم والی ہے اور معنی ان کا فعل والا ہے، اس لیے ان کو اسماء افعال کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تو یہ اسم ہے، معنی کے اعتبار سے یہ فعل ہیں۔ یہ کل 9 اسماء ہیں، رویدہ، بلہا، علیکا، حیہل، دونکا، ہا، حیہاتا، شتانا، سرعانا۔ اسماء افعال کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ 9 اسماء میں سے کچھ ایسے ہیں جو فعل امر کے معنی میں آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں۔ دیکھیں اسماء افعال بمعنی امر حاضر معلوم یہ 6 ہیں۔ 6 جو ہیں وہ فعل امر کا معنی دیتے ہیں، رویدہ، بلہا، علیکا، حیہل، دونکا اور ہا۔ یہ اسماء امر حاضر کے معنی میں آتے ہیں اور ایک اسم پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتے ہیں، جس کو نصب دیتے ہیں اس کو ان کا مفعول بہ کہتے ہیں۔ جیسے رویدہ زیدن، اب رویدہ جو ہے یہ اسم فعل ہے، یعنی اسماء افعال میں سے ہے، لیکن یہ امر حاضر معلوم کے معنی میں ہے۔ اس کی شکل تو اسم والی ہے اس لیے اسم کہتے ہیں، لیکن معنی ان کا فعل والا ہے اس لیے ان کو فعل بھی کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہے اسماء افعال۔ یعنی رویدہ اسم فعل بمعنی امہل کے۔ اب اس کا معنی دیکھیں گے کہ معنی اس کا ہے امہل، مہلت دے دو، امہل زیدن۔ رویدہ بمعنی امہل کے، اے امہل زیدن، کہ مہلت دے دو زید کو۔ آج تو اس نے سبق یاد نہیں کیا، غور کے ساتھ اس نے سبق سنا نہیں ہے، آج اس کو معاف کر دو، اس کو مہلت دے دو، کل انشاءاللہ یہ سبق یاد کر کے آئے گا۔ تو ہم نے کہا کہ رویدہ زیدن امہل، یعنی امہل زیدن، کہ زید کو مہلت دے دو۔ اب وہ باقاعدہ آپ کو معنی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اسماء افعال جو امر حاضر معلوم کے معنی میں ہیں، جو 6 ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں، اور دیکھیں 3 اسماء افعال وہ فعل ماضی کے معنی میں ہیں، 6 فعل امر کے معنی میں ہیں اور 3 فعل ماضی کے۔ اس طرح 6 + 3 جو ہے وہ یہ 9 ہوتے ہیں، یہ 9 بن جاتے ہیں، تو ٹوٹل جو اسماء افعال ہیں وہ 9 ہیں۔ اسماء افعال بمعنی امر حاضر معلوم جو 6 ہیں، دیکھیے کہ رویدہ بمعنی امہل کے، ان کی شکل اسم والی ہے، رویدہ، علیکا، حیہل، دونکا، ہا، بلہا، لیکن ان کا معنی فعل امر والا ہے۔ دیکھیے رویدہ کا معنی ہے امہل، چھوڑ دو، مہلت دے دو۔ علیکا اس کا معنی ہے الزم، لازم پکڑ لو۔ علیکم بسنتی، فرمایا تمہارے اوپر ذمہ ہے، تم پر لازم ہے میری سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے ہے حیہل بمعنی ایتی کے، ایتی اس کا معنی ہوتا ہے آئیے۔ دونکا بمعنی خذ، یعنی پکڑ لو، لے لیجئے، اور ہا کا معنی ہوتا ہے خذ بمعنی پکڑ لو۔ بلہا کا معنی ہوتا ہے امہل، مہلت دے دو، چھوڑ دو۔ تو اس طرح یہ 6 اسماء افعال ہیں جو فعل امر کے معنی میں ہیں، ان کی شکل تو اسم والی ہے لیکن ان کا معنی فعل والا ہے۔ اسماء افعال بمعنی امر حاضر معلوم کا جملوں میں استعمال، دیکھیے یہ جملوں میں کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ،
ویسے تو یہ عبارت ہے حی الی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اس طرح بھی بولا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، تو حی حل بمعنی ایتے کہ آؤ نماز کی طرف۔ دوسری مثال ہے علیکم بسنتی، تو علیکم، یہ علیکم، علی کا بمعنی الزم کے، یعنی الزموا بسنتی، لازم پکڑ لو تم میری سنت کو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑ لو، اپنے نواجز کے ساتھ، اپنے جبڑوں کے ساتھ، کہ سختی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہا عمرن، ہا کا معنی کیا ہے؟ خذ، یعنی پکڑ لو، لے لو عمر کو۔ اور بلہ تلمید لحفظ الدرس، بلہ کا معنی ہے کہ امہل، یعنی مہلت دے دو تلمیذ کو، لحفظ الدرس، سبق یاد کرنے کے لیے۔ روید زیدن، رویدہ کا معنی ہے امہل، کہ امہل زیدن، زید کو مہلت دے دو۔ دونک عصن، یعنی خذ عصا، کہ پکڑ لے لو، پکڑ لو عصا کو، لاٹھی کو۔ تو اب اس کا ترکیب کیسے کریں گے؟ دیکھیں، حی علی الصلاۃ، حی حل بمعنی ایتے کے، ایتے فعل، انت ضمیر مستتر فاعل، الصلاۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، آسان سی بات ہے۔ علیکم بسنتی، علیکم بمعنی الزمو کے، الزمو فعل، واو ضمیر بارز جو ہے وہ فاعل، اور بسنتی بحرف جار، سنتی مضاف یا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، و حرف عطف سنت الخلفاء الراشدین، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر مجرور، جار و مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا علیکم، یعنی الزمو کے، تو الزمو فعل بفاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اسی طرح ہا عمرن، ہا بمعنی خذ کے، خذ فعل بفاعل، عمرن مفعول بھی، بلہ التلمیذ، بلہ فعل بفاعل، التلمیذ مفعول بھی، لام حرف جار، حفظ الدرس مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا بلہ کے۔ اسی طرح یہ تمام ترکیبیں کرنی ہیں آپ نے، تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے، اور کہیں بھی عبارت میں اسماء افعال آئیں تو آپ کو ترکیب کرنا آسان ہو۔ خالی جگہ پر کریں، علیکم، حی حل، ہا علیکا، ان جملوں سے۔ علیکا بالصدق، یعنی آپ پر لازم ہے سچائی، کہ الزم بالصدق، لازم پکڑ لو سچائی کو۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ترکیب کریں، روید زیدن، رویدہ اسم فعل بمعنی امہل کے، عامل فعل بفاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اب دیکھیں، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے تراکیب کی ہیں، تو یہ تمام طلباء و طالبات پر ضروری ہے کہ ان تراکیب کو تسلی کے ساتھ کیجئے، اور اس پر وقت لگائیے اور غور و فکر کیجئے، کیسے یہ اسماء افعال عمل کر رہے ہیں اور اپنے مابعد پر ایفیکٹ، اپنا اثر اپنا ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ 9 اسماء افعال آپ نے پڑھ لیے جو کہ امر حاضر معلوم کے معنی میں ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اسماء افعال بمعنی فعل ماضی وہ 3 ہیں۔ ہیہات، شتان، سرعان، یہ تینوں ماضی کے معنی میں آتے ہیں۔ یہ کلمات ایک اسم پر داخل ہو کر اس کو رفع دیتے ہیں، جس کو رفع دیتے ہیں اس کو ان کا فاعل کہتے ہیں۔ جیسے ہیہات یوم العید، عید کا دن دور ہو گیا، تو ہیہات یوم العید، عید کا دن دور ہو گیا۔ تو یہ 3 افعال ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہیں۔ ہیہات کا معنی ہوتا ہے بعودہ، شتانہ کا معنی ہوتا ہے افترقہ، اور سرعانہ کا معنی ہوتا ہے سارعہ، جلدی کی، افترقہ جدا ہوا، اور بعودہ دور ہوا۔ ہیہات یوم العید، ہیہات فعل، یوم العید مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، تو ہیہات بمعنی بعودہ کے، کہ بعودہ فعل اور یوم العید مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اسماء افعال بمعنی فعل ماضی معلوم کی ترکیب۔ جملہ دیکھیے، اسماء افعال کے جملے ہیں اور آگے ترکیبیں۔ سرعان عمر، سرعانہ بمعنی ہوتا ہے سارعہ کے، یعنی سارعہ عمر، عمر نے جلدی کی۔ سرعانہ اسم فعل اور عمر اس کا فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ۔ ہیہات یوم العید، ہیہات کا معنی بعودہ، ہیہات ہیہات لما توعدون، ہیہات اسم فعل بمعنی بعودہ کے، بعودہ فعل ماضی، یوم العید مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل۔ شتانہ ابی و اخی، شتانہ بمعنی افترقہ کے، جدائی پڑ گئی میرے باپ اور میرے بھائی میں۔ افترقہ فعل، ابی مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اخی مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا شتانہ کا۔
شتان عمرو یعنی افترق عمرو، سرعان الشیب الی ذوی الہموم کہ بڑھاپے نے جلدی کی غم والوں کی طرف۔ سرعان اسم فعل بمعنی ساروا کے، فعل ماضی، الشیب فاعل، الی حرف جار، ذوی الہموم مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا سرعان کے۔ ہیہات قطار سرعان کمال، یہ تراکیب طلباء پریکٹس کریں، بار بار کریں تاکہ ان کی زبان پر رواں ہو جائے ترکیب کرنا، تاکہ بڑی کتابیں پڑھنے میں، عبارت کے پڑھنے میں آسانی ہو۔ اسماء افعال بمعنی فعل امر اور فعل ماضی کا جملوں میں استعمال اور ترجمہ۔ علیکم انفسکم، لازم پکڑو اپنے آپ کو، یعنی اپنی فکر کرو۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری ہی سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی الزمو کہ لازم پکڑ لو میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو۔ علیک بالرفق، لازم پکڑ لو نرمی کو۔ ہیہات یوم العید، عید کا دن دور ہوا۔ ہا سارقن، تم پکڑ لو چور کو۔ علیک صلاۃً، تم لازم پکڑ لو نماز کو۔ اسماء افعال بمعنی ماضی و امر کی پہچان اور جملوں میں استعمال۔ دیکھیے اسم فعل بمعنی امر الگ ہیں اور اسم فعل بمعنی ماضی الگ ہیں۔ روید زیدن، بلہ زیدن، علیک بالصدق، حیہ للصلاۃ، ہا عمرا، علیک زیدن، ہا کتابا۔ فی الماضی کے معنی میں شتان زید و خالد، ہیہات یوم العید، سرعان زید، شتان ابی و اخی، سرعان ولد، ہیہات یوم الجمعۃ، سرعان ملک۔ اسماء افعال تلاش کریں۔ دیکھیے جو فرسٹ کالم ہے اس میں ہم نے اسماء افعال کو لکھنا ہے۔ علیکم بسنتی میں علی کا جو ہے اسم فعل ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، علیکم ہے، اور علیکم انفسکم میں بھی علیکم ہے۔ بلہ زیدن، یہاں پہ بلہ ہے اسم فعل۔ حی علی الصلاۃ، حی حال بمعنی ایتے کے، علیکم بالصدق الزم کے معنی میں الزمو، ہیہات بمعنی بعودا کے۔ سب ٹاپک 1.2 C3 اسماء عدد و کنایا۔ C2 ہم نے پڑھا اسماء افعال کو، اور C1 ہم نے پڑھا تھا اسماء شرطیہ جازمہ کو۔ اس کے بعد اسماء افعال، اب C3 میں ہم پڑھتے ہیں اسماء عدد و کنایا۔ دیکھیے سب سے پہلے نقشے کو دہرا لیجئے۔ 100 عوامل تھے، 98 لفظی، 2 مانوی۔ 98 لفظی میں سے 8 قیاسی ہیں، 90 سمائی ہیں۔ ان میں سے 40 حروف ہیں، 28 افعال ہیں اور 22 اسماء ہیں۔ جو 40 حروف تھے ان کو ہم نے اس طرح یاد کیا تھا، جو ان کا کانٹیکٹ ہم نے بنایا ہے کہ جب یہ نمبر ہم یاد کر لیں گے، یہ کوڈ ہم یاد کر لیں گے تو ہمارے لیے ان حروف کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا کوڈ یہ ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، 1 2 4 5 5 6 17، 1 2 4 5 5 6 17 یہ حروف عاملہ کا کوڈ ہے۔ اور افعال عاملہ کا کوڈ 4 4 7 13، 4 4 7 13۔ اور ابھی ہم اسماء شرطیہ جازمہ کو پڑھا اسماء عاملہ میں سے، پھر اسماء افعال پڑھے، اور پھر اسماء عدد و کنایا اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 22 اسماء عاملہ تھے، ان میں سے اسماء شرطیہ جازمہ 9، اسماء افعال بھی 9 ہیں، اور اسماء عدد و کنایا 4 ہیں۔ تو یہ ٹوٹل اس طرح 28 افعال، 40 حروف اور اسماء جو ہے وہ 22 بنتے ہیں، 22 اسماء۔ اسماء عدد و کنایا، اسماء عدد و کنایا وہ اسماء ہیں جن کے ذریعے کسی چیز کو شمار کیا جائے اور نامعلوم چیز کا کنایا یعنی اندازہ لگایا جائے، تو ان کو اسماء عدد و کنایا کہتے ہیں۔ یہ 4 اسم ہیں۔ نمبر 1 اسم عدد، نمبر 2 کم، نمبر 3 قضا اور نمبر 4 کعین۔ یہ اسماء اپنی تمیز کو نسب دیتے ہیں۔
اصل میں تو چونکہ ہم نے عمل دیکھنا ہے، عمل کیا کرتے ہیں، عامل تو ہوئے، ان کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اس میں عدد سب سے پہلا جو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں عدد وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو شمار کیا جائے، کاؤنٹنگ کی جائے۔ جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ اعداد ہوتی ہیں، اس میں عدد اسے کہتے ہیں۔ 11 سے لے کر 99 تک، یعنی 11 سے لے کر 99 تک کی تمییز مفرد منصوب آتی ہے۔ یہ ممیز تمییز، جیسا کہ آپ نے مرکب بنائی پڑھا تھا، پہلے جز کو مرکب اور دوسرے کو تمییز کہتے ہیں، تو سیم یہ وہی ہے کہ اس میں عدد کے 11 سے لے کر 99 تک کی تمییز مفرد منصوب آتی ہے، مفرد بھی ہوگی اور منصوب بھی ہوگی، ممیز کے بعد تمییز ہوگی۔ 11 رجلا، 11 مبہم ممیز اور رجلا تمییز، اس میں عدد مبہم ممیز۔ چونکہ اب آپ اسماء عدد کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ اس میں عدد 11، اس میں عدد مبہم ممیز اور رجلا تمییز۔ تو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ اپنی تمییز کو نسب دیتے ہیں، اس اسماء عدد جو ہیں۔ نمبر 1۔ دوسرا جو ہے وہ ہے کم۔ اب کم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کم استفہامیہ اور ایک ہے کم خبریہ۔ آسان سی بات ہے، کم استفہامیہ ہوا ہے جس میں سوال کے معنی پایا جائے، جس میں استفہام ہو، جس میں کویسچن کیا جائے، اور یہ کم استفہامیہ بھی تمییز کو نسب دیتا ہے، جیسا کہ اس میں عدد اپنی تمییز کو نسب دیتا ہے۔ جیسے کم رجلا عندک، کتنے آدمی ہیں تیرے پاس، تو یہ ہو گیا کم استفہامیہ۔ دوسرا ہوتا ہے کم خبریہ۔ کم خبریہ وہ ہے جس میں خبر کے معنی پایا جائیں اور کسی شے کی کثرت بیان کی جائے، خبر کے معنی پایا جائیں اور کسی شے کی کثرت بیان کی جائے۔ کم خبریہ تمییز کو جر دیتا ہے، جیسے کم مال طلبت، بہت سا مال میں نے طلب کیا۔ اب یہ استفہام نہیں ہے، یہ خبریہ ہے، خبر دینا مقصود ہوتا ہے کہ بہت سا مال میں نے طلب کیا۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، بہت سے ہیں ایسے روزہ دار کہ نہیں ملتا ان کو روزوں میں سوائے بھوک اور پیاس کے، اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو کم من صائم، تو وہاں پہ کم استفہامیہ نہیں ہے بلکہ کم خبریہ ہے کہ بہت سے ہیں ایسے روزہ دار۔ جیسے کم مال طلبت، تو بہت سا مال میں نے طلب کیا۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اس میں عدد بھی اپنی تمییز کو نسب دیتا ہے اور تمییز مفرد منصوب آتی ہے 11 سے لے کر 99 تک۔ دوسری بات جو ہے وہ کم کی 2 قسمیں تھیں، استفہامیہ اور خبریہ۔ کم استفہامیہ بھی اپنی تمییز کو نسب دیتا ہے اور کم خبریہ بھی جو ہے وہ اپنی تمییز کو نسب نہیں دیتا، وہ جر دیتا ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کم خبریہ اپنی تمییز کو جر دیتا ہے، جیسے کم مال طلبت، کہ بہت سا مال میں نے طلب کیا۔ اگر کم خبریہ کی تمییز میں فاصلہ آ جائے تو پھر اس کی تمییز منصوب ہوگی۔ بہت ضروری بات ہے سمجھنے کی کہ اگر کم خبریہ کی تمییز میں فاصلہ آ جائے، کم خبریہ اور اس کی تمییز کے درمیان فاصلہ آ جائے، جیسے کم فیہا رجلا، کم من ملک فی السماوات، تو اگر فاصلہ آ جائے تو پھر اس کی تمییز بھی منصوب ہوگی، جیسے کم فیہا رجلا۔ اب یہاں پہ کم خبریہ ہے کہ بہت سے ہیں وہاں پر لوگ، اس میں بہت سے لوگ ہیں، تو اب کم اور تمییز کے درمیان فیہا کا فاصلہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے کم خبریہ کی تمییز بھی منصوب ہے۔ اور کبھی من جارہ کم خبریہ کی تمییز پر داخل ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے کم من ملک فی السماوات، بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں۔ تو اب ملکین جو ہے یہ تمییز ہے اور اس پر من داخل ہو گیا ہے، کم من ملکین فی السماوات۔ تیسرا جو کہ اسم ہے اسماء عدد والکنایہ میں سے، وہ ہے قضا۔ قضا کے ذریعے نامعلوم چیز کا کنایہ کیا جاتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے نامعلوم چیز کا۔ قضا کی تمییز مفرد منصوب ہوتی ہے، مفرد منصوب، جیسے عندی قضا و قضا درہما۔ اور چوتھا ہے کعین، کعین کی تمییز بھی مفرد منصوب آتی ہے، جیسے کعین رجلا لقیت۔ کعین کنایہ میں کم خبریہ کے معنی میں ہے، جیسے کعین من آیۃ فی السماوات والارض۔ ترکیب کریں، کم درہما عندک، تیرے پاس کتنے درہم ہیں۔ اب دیکھیے کم استفہامیہ ممیز، درہما تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر مبتدا، عندک مضاف مضاف الیہ مل کر
فعل معذوف ثابتہ کا مفعول بھی ہے، مفعول فی ہے سوری، اور ثابتہ فعل و ضمیر مستتر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا کہ کم درہمن جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، اور عندہ کا جملہ فعلیہ یعنی مفعول فی بنے گا عندہ کا، اور متعلق ہو جائے گا ثابتہ کے ثابتہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبر بن جائے گا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کم خبریہ تمییز کو جر دیتا ہے، کم غلمان ملکت، بہت سے غلاموں کا میں مالک ہوا۔ اسماء عدد و کنایہ کا جملوں میں استعمال، انی رأیت احد عشر کوکبا، آیت مبارکہ ہے، احد عشر مبا ممیز اور کوکبا تمییز، اپنی تمییز کو یہ نسب دے رہا ہے۔ کم آیتن قرأت، کتنی آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، یہ کم استفہامی ہے، اپنی تمییز کو جو ہے نسب دے رہا ہے۔ کم من قریۃ ہلکت، یہ کم خبریہ ہے اور من کے ساتھ آ رہا ہے، اس کی تمییز مجرور ہوتی ہے۔ عندی کذا و کذا درہما، کأی من آیۃ فی السماوات والارض، کم من ملک فی السماوات والارض۔ خالی جگہ پر کریں اور اعراب لگائیں اسماء کنایہ، کم درہما عندک، عندی کذا و کذا درہما، درہمن کے شروع میں لگائیں گے عندی کذا و کذا درہمن، اور درہمن عندک کم درہمن عندک، کم من مال ملکت، کم من ملک فی السماوات والارض، کأی من آیت فی السماوات والارض، انی رأیت احد عشر کوکبا، انی رأیت احد عشر تفاحا۔ ترکیب کریں کم عابد عن عبادتہ غافل، بہت سے ایسے عبادت گزار ہیں جو کہ اپنی عبادت سے غافل ہوتے ہیں۔ کم من کافر دعوتہم، بہت سے ایسے کافر ہیں کہ جن کو میں نے دعوت دی، یہ کم خبری ہے جس میں معنی ہوتا ہے بہت سوں کا۔ عندی کذا و کذا درہما، کم من قریۃ ہلکت، انی رأیت احد عشر کوکبا، رأیت اربعۃ عشر تفاحا۔ کم عابد عن عبادتہ غافل، کم خبریہ مبا ممیز اور عابد تمییز، ممیز اپنی تمییز کے ساتھ مل کر مبتدا، عن عبادت عن حرف جار، عبادتہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق غافلون کے ہو جائے گا، غافلون سیغہ اسم فاعل کا اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گی، یعنی کم عابد غافل عن عبادتہ۔ سب ٹاپک 1.2 ڈی، عوامل لفظیہ میں سے عوامل قیاسیہ، اے بی سی اور ڈی۔ سب ٹاپک 1.2 اے آپ نے پڑھا حروف عاملہ، اور 1.2 بی آپ نے پڑھا افعال عاملہ، اور 1.2 سی آپ نے پڑھا اسماء عاملہ۔ اب 1.2 ڈی ہم پڑھیں گے، وہ ہیں عوامل قیاسیہ، عوامل لفظیہ میں سے عوامل قیاسیہ جو کہ 8 ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اب ڈسکس کریں گے۔ عوامل قیاسیہ کو سمجھنے سے پہلے 100 عوامل مختصر نظر میں دیکھ لیجئے، اس کو غور کریں، اس کو سمجھیں کہ الحمدللہ ہم نے 40 حروف پڑھے، 28 افعال پڑھے اور ہم نے 22 اسماء پڑھے، تو یہ ٹوٹل جو ہے 90 عامل سماعیہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ 90 عوامل سماعیہ تفصیل کے ساتھ ہم نے ان کو سمجھ لیا اور پڑھ لیا۔ 90 عوامل سماعیہ ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا اور پڑھ لیا الحمدللہ۔ آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ عامل سماعیہ وہ عامل ہیں جو اہل عرب سے سنے گئے ہوں اور ان پر دوسروں کو قیاس نہ کیا جا سکتا ہو۔ جیسا کہ دیکھیے آپ کہ 40 حروف ہیں تو 40 حروف سے زیادہ نہیں ہو سکتے جر دینے والے، ان پر ہم کسی اور حرف کو قیاس نہیں کر سکتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دوبارہ سے سنیے کہ جو 40 حروف ہیں جو عاملہ ہیں، ان میں سے جو 17 حروف جارہ ہیں تو وہ 17 ہی ہیں جو جر دینے والے ہیں، ان پر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ کسی اور حرف کو ہم کہیں کہ وہ بھی جر دینے والا ہے۔ اگرچہ مطولات میں بڑی کتابوں میں حروف جارہ 19 بھی بتائے جاتے ہیں،
لیکن بہرحال 21 بھی بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ بات آپ اتنی ذہن میں رکھیں کہ یہ 17 حروف جارہ ہیں، اور یہ حروف جارہ جو ہے اہل عرب سے سنے گئے ہیں، اور ان پر دوسرے حروف کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو حروف مشبہ بالفعل ہیں وہ 6 ہیں، تو کسی اور حرف کو ہم مشبہ بالفعل نہیں کہہ سکتے، دوسروں کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح مکمل جو 28 افعال ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ضابطہ ہے کہ 13 افعال ناقصہ ہیں، 7 افعال قلوب ہیں، 4 افعال مقاربہ ہیں، 4 افعال مد و ضم ہیں۔ تو ان کے علاوہ اور کوئی ایسے ہم افعال نہیں ڈھونڈ سکتے جن کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ بھی افعال عاملہ میں سے ہیں، یا افعال ناقصہ میں سے ہیں، یا یہ افعال مقاربہ میں سے ہیں، بلکہ جو آپ کو لمیٹڈ یہ بتا دیے گئے ہیں یہی ہیں جو اہل عرب سے سنے گئے ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں ہیں۔ اسی طرح 22 اسماء شرطیہ جازمہ بتائی کہ 9 ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور بھی اسم کو شرطیہ جازمہ بتا دیں، بس وہ یہی ہیں، اہل عرب سے سنے گئے ہیں، ان پر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ 90 عامل سماعیہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں ہم 8 پڑھیں گے عامل قیاسیہ کو، وہ بھی لفظیہ قیاسیہ کہلاتے ہیں۔ سب ٹاپک 1.2 D1، اس کو ہم نام دیں گے D1 کا، ABCD۔ 1.2 ایک میں ہم نے پڑھا تھا حروف عاملہ، اور 1.2 B میں ہم نے پڑھا تھا افعال عاملہ، 1.2 C کے اندر ہم نے پڑھا اسماء عاملہ، اور 1.2 D کے اندر ہم نے پڑھا عامل قیاسیہ۔ تو اب ان میں سے D1 ہم پڑھتے ہیں۔ عامل قیاسیہ میں سے سب سے پہلے ہم دیکھیے کون کون سے عامل پڑھتے ہیں، آئیے ذرا اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ تو ٹوٹل یہ 100 عوامل کا نقشہ دوبارہ سے دیا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ سے آپ دیکھیے کہ عامل مانوی 2 ہیں، مبتدا کو رفع دیتا ہے یہ عامل مانوی، ابتدا یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ اسی طرح نمبر 2 فعل مضارع کا عامل لفظیہ سے خالی ہونا، فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ عامل مانوی کا اثر نظر آ رہا ہوتا ہے جو وہ ایفیکٹ کرتا ہے لفظ کی آخری حالت پر، اگرچہ وہ لفظوں میں عامل نظر نہیں آتا۔ 8 قیاسیاں ہیں، 90 سماعی ہیں، 40 حروف ہیں، 28 افعال ہیں، اور 22 اسماء ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں دیکھیے کہ 8 قیاسی عوامل واضح طور پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 فعل مطلق، نمبر 2 اسم فاعل، نمبر 3 اسم مفعول، نمبر 4 اسم تام، نمبر 5 اسم مصدر، نمبر 6 صفت مشبہ، نمبر 7 اسم تفضیل، نمبر 8 اسم مضاف۔ عامل سماعی اور قیاسی میں فرق۔ عامل سماعی وہ ہے جس کا عامل ہونا اہل عرب سے سنا گیا ہو، اس پر کسی دوسرے عامل کو قیاس نہ کیا جا سکے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ جیسے حروف جارہ جر دیتے ہیں اور حروف جوادم جزم دیتے ہیں، ان پر کسی اور حرف کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ عامل قیاسی وہ ہے کہ جس کا عامل ہونا اہل عرب سے سنا گیا ہو اور اس پر کسی دوسرے عامل کو قیاس کیا جا سکے۔ جیسے اسم مضاف اپنے معمول کو جر دیتا ہے، اسی طرح ہر اسم مضاف کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ہر وہ اسم جو مضاف ہو رہا ہے ہم وہ جر دے گا، یعنی جو بھی اسم مضاف ہے، مضاف ہو رہا ہے، تو وہ بھی یہی عمل کرے گا کہ اپنے معمول کو جر دے گا۔ تو دوسرے عامل کو، دوسرے اسماء کو اسم پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ عوامل قیاسیہ 8 ہیں، ان میں سے ایک عامل قیاسی فعل مطلق ہے، خواہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، امر ہو یا نہیں ہو۔ اس کے علاوہ جو باقی 7 عوامل قیاسی ہیں وہ اسماء میں سے ہیں، وہ اسم ہیں، لیکن یہ عامل قیاسی جو ہے یہ فعل ہے جس کو فعل مطلق کہتے ہیں۔ دیکھیں عمل کے اعتبار سے فعل مطلق کی 2 قسمیں ہیں، فعل معلوم، فعل مجہول۔ فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو اور اس فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو۔ فعل معلوم فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اسی طرح آپ نے پڑھا فعل کے متعلقات میں سے کہ فعل مفاعل 5 حال، تمییز اور مستثنیٰ کو نصب دیتا ہے، جو کہ یہ فعل کے متعلقات ہیں۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو اور اس کی نسبت مفعول کی طرف ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ فعل مجہول جو ہے اس کا فاعل مجہول ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا، اور اس کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ فعل مجہول فاعل کی بجائے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے،
یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو رفع دیتا ہے، باقی جو مفاعیل حال تمیز اور مستثنیٰ کو نصب دیتا ہے، جیسے صرفت ابصارہم، صرفت فعل مجہول ہے، ابصارہم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ نائب فاعل ہے، تو ابصارو پر یہ رفع پڑا جا رہا ہے ضمہ کے ساتھ۔ فعل معلوم کی اقسام، فعل معلوم کی دو قسمیں ہیں، فعل لازمی، فعل متعدی۔ فعل لازمی فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول بہ کے علاوہ باقی مفاعیل کو نصب دیتا ہے، جیسے ذهب زید، یہ فعل لازمی ہے، فاعل کو رفع دیتا ہے، تو مفعول بہ کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، اس کا کام فاعل پر پورا ہو جاتا ہے۔ ذهب زید، زید گیا۔ ہاں اس کے بعد مفاعیل خمسہ یعنی جو ہے یعنی مفعول بہ کے علاوہ جو باقی مفاعیل ہیں، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہ اور مفعول مطلق وغیرہ جو ہے وہ ان کو نصب دیتا ہے مفعول بہ کے علاوہ، مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو۔ فعل متعدی فاعل کو رفع اور مفعول بہ سمیت باقی تمام مفاعیل حال تمیز مستثنیٰ کو نصب دیتا ہے، چونکہ فعل متعدی کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا کام فاعل پر پورا نہیں ہوتا۔ جیسے ضرب اللہ مثلا، بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کو۔ اصل میں فعل لازمی اور فعل متعدی میں فرق مفعول بہ کے اعتبار سے ہے کہ فعل لازمی چونکہ مفعول بہ کا تقاضا نہیں کرتا، اس لیے اس پر عمل کرنے کا موقع بھی نہیں آتا کہ وہ مفعول بہ پر عمل کرے، اور فعل متعدی مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے اس پر عمل بھی کرتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے۔ تو فعل لازمی کا کام فاعل پر پورا ہو جاتا ہے اور فعل متعدی کو مفعول بہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہ فعل مطلق کی مکمل وضاحت پڑھ لی۔ آئیے اسماء عاملہ قیاسیہ 7 ہیں، ٹوٹل جو عوامل قیاسیہ تھے 8 تھے، ان میں سے ایک فعل مطلق تھا، اس کے بعد باقی 7 ہیں، وہ سب کے سب اسماء ہیں۔ دیکھیں اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مصدر، اسم تام اور اسم مضاف۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کی ذات کے متعلق بتائے، جو کام کرنے والے کے متعلق بتائے۔ اسم فاعل فعل معلوم والا عمل کرتا ہے، اگر فعل لازم ہے تو فعل لازم والا عمل کرتا ہے، یعنی صرف فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر فعل متعدی ہو اسم فاعل تو فعل متعدی والا عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ عمل کر رہے ہیں، یہ عوامل ہیں، کس طرح فاعل کو رفع دے رہے ہیں اور مفعول کو نصب دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھتے جائیے۔ تو یہ یاد رکھیں، یعنی فعل متعدی اسم فاعل اگر فعل متعدی ہو، یعنی فعل متعدی سے اسم فاعل ہو تو فعل متعدی والا عمل کرتا ہے، فاعل کو رفع مفعول کو نصب دیتا ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہو، حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا ہو۔ اسم فاعل لازمی کی مثال زید قائم ابوہ، حال یا استقبال کا معنی اور اس سے پہلے مبتدا ہو، یہ 2 شرطیں ہیں۔ زید مبتدا، قائم صیغہ اسم فاعل کا، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل۔ تو اب دیکھیں قائم جو ہے یہ قام یقوم یہ فعل لازمی ہے، تو اس سے یہ اسم فاعل ہے قائم، قام سے قائم یہ اسم فاعل ہے، چونکہ اسم فاعل کو فعل مضارع سے بناتے ہیں تو یقوم سے یہ قائم بنایا گیا ہے، تو قائم یہ فعل لازمی سے ہے تو اس کا آگے فاعل موجود ہے اور اس کو یہ رفع دے رہا ہے، یعنی فعل لازمی والا عمل کر رہا ہے۔ اسم فاعل متعدی کی مثال کہ زید ضارب ابوہ عمرا، اب ضارب صیغہ اسم فاعل کا ہے، ابوہ اس کا فاعل ہے اور عمرا مفعول بہ ہے، تو اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ جملہ فعلیہ یہ پورا جو ہے یہ خبر بن جائے گا اور زید مبتدا ہے۔ تو 2 شرطیں ضروری ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا وغیرہ کوئی نہ کوئی موجود ہو۔ تو زید یہاں پہ مبتدا اسم فاعل سے پہلے موجود ہے۔ اسماء عاملہ قیاسیہ میں سے اسم مفعول، اسم مفعول وہ اسم ہے جو ایسی ذات کے متعلق بتائے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کے متعلق بتائے۔ اسم مفعول فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، بہت زبردست بات ہے، جو بھی اسم مفعول کے صیغے ہیں آپ سب ان کو عامل قیاسیہ کہیں گے، وہ فعل مجہول کی طرح عمل کریں گے، اور اسم فاعل کے جو صیغے ہیں وہ فعل معلوم والا عمل کرتے ہیں۔ آسان سی بات ہے، جو بھی اسم فاعل کا صیغہ آئے گا وہ عمل کر رہا ہوگا، وہ عامل ہوگا، اس کے بعد کوئی فاعل ہوگا یا اس کا مفعول ہوگا، اگر وہ فعل متعدی میں سے ہو تو اس کا مفعول بھی ہوگا۔ تو دیکھیں فعل مجہول جو ہے
وہ کیسے عمل کرتا ہے؟ جب وہ پڑھ چکے ہیں آپ فعل مطلق میں کہ اسم مفعول فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، فاعل کو رفع کی بجائے مفعول کو نصب دیتا ہے، مفعول بہ کو رفع دیتا ہے، یعنی فاعل کے بجائے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے، اور اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہا جاتا ہے، انہی دو شرطوں کے ساتھ۔ شرطیں یہی ہوں گی جو آپ نے پڑھی ہیں کہ حالیہ استقبال کا معنی ہو اور اس سے پہلے مبتدا موجود ہو، جیسے زید مضروب غلامہ، زید مبتدا ہے اور مضروب صیغہ اسم فاعل کا، اور غلامہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا نائب فاعل ہے، تو اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ یہ خبر بن جائے گا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اب مضروب یہ اسم فاعل یہ عامل ہے، عمل کر رہا ہے، اور اس کا ایفیکٹ ظاہر ہو رہا ہے غلامہ پر، اور غلامہ یہ رفع حالت میں ہے اور یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ نوٹ، اسم فاعل اور اسم مفعول کبھی اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہ فعل کا عمل کریں، کبھی اضافت کا عمل بھی کرتے ہیں، مضاف بھی ہو جاتے ہیں، جیسے ان اللہ فالق الحب والنوى، اب فالق جو ہے صیغہ اسم فاعل کا مضاف، الحب معطوف علیہ والنوى معطوف علیہ معطوف مل کر یہ مضاف الیہ ہیں، فالق الحب، تو فالق یہاں پر یہ اسم فاعل ہے اور مضاف ہو رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلیوں کو۔ ان اولیاء اللہ منصور الجندی، بے شک اللہ کے دوست، بے شک اللہ کے اولیاء لشکروں کے مدد کیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی طرف سے جھنڈ کے جھنڈ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر منصور الجندی، اب منصور یہاں پہ صیغہ اسم مفعول کیا ہے اور یہ مضاف ہو رہا ہے، الجندی اس کا مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن جائے گا انا کے لیے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول کی ترکیب، زید ناصر ابوہ، زید مبتدا، ناصر صیغہ اسم فاعل، ابو مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خالد ضارب ابوہ عمرا، خالد مبتدا، ضارب صیغہ اسم فاعل، ابوہ مضاف الیہ مل کر فاعل، امرا مفعول بہ، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زید مضروب غلامہ، زید مبتدا، مضروب صیغہ اسم مفعول، غلامہ مضاف الیہ مل کر نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ بات یاد رکھیے نوٹ کے اندر، جو عمل ناصرہ، ضربہ اور ضربہ کرتے ہیں وہی عمل ناصر، ضارب اور مضروب کرتے ہیں۔ جیسے کہ بتایا تھا کہ اسم فاعل اگر فعل لازمی سے ہو تو فعل لازمی والا عمل کرتا ہے، اگر اسم فاعل فعل متعدی سے ہو تو فعل متعدی والا عمل کرتا ہے، اور اسم فاعل فعل معلوم والا عمل کرتا ہے، اور اسم مفعول فعل مجہول والا عمل کرتا ہے۔ ترکیب کریں تو ان تمام جملوں میں کہ عمر حالک اخوہ، عمر مبتدا ہے، حالک صیغہ اسم فاعل کا، اخوہ مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہے، حالک اسم فاعل کا، تو اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر بن جائے گی عمر کے لیے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ حالک اسم فاعل کا صیغہ یہ فعل معلوم والا عمل کر رہا ہے کہ اس کے بعد جو اسم ہے وہ اس کو رفع دے رہا ہے، اور اخوہ میں جو رفع ہے وہ واو ما قبل مضموم کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، ابن، اخن، ہمن، فمن، ذو وغیرہ کے بارے میں اعراب یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ ہوتی ہے، تو ابوہ یا اخوہ یہ دونوں کا ایک ہی اعراب ہے، تو حالک اخوہ یہ رفعی حالت ہے۔ ابو حنیفہ عالم الفقہ، اب اس صورت میں یہاں پہ اسم فاعل جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے، اضافت کے ساتھ اس کا استعمال ہے، عالم الفقہ، عالم مضاف، الفقہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن جائے گا۔ زید مقبول غلامہ، زید کے مقبول ہے اس کا غلام، زید مبتدا ہے، مقبول صیغہ اسم مفعول کا ہے، اور غلامہ مضاف الیہ مل کر یہ اس کا نائب فاعل ہے، چونکہ اسم مفعول فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، تو اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ خبر بن جائے گی۔ مریم معروفۃ عبادتها، مریم کہ مشہور ہے اس کی عبادت، بہت اچھی عبادت کا گزار ہے،
مریم مبتدا ہے، معروفتن یہ صیغہ اسم مفعول کا ہے، معروفتن مؤنث لائے ہیں، مریم جو ہے وہ مبتدا ہے، معروفتن صیغہ اسم مفعول کا، اور عبادتها مضاف الیہ مل کر اس کا نائب فاعل، تو معروفتن صیغہ اسم فاعل کا اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ خبر بن جائے گی مریم کے لیے۔ صفت مشبہ وہ اسم ہے جو ایسی ذات کے متعلق بتائے کہ جس میں یہ صفت ہمیشہ سے موجود ہے، کہ ایسی ذات کے بارے میں بتائے جس میں صفت ہمیشہ سے موجود ہو، اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے۔ صفت مشبہ فعل لازمی والا عمل کرتی ہے، جیسے فعل لازمی عمل کرتا ہے ایسے ہی صفت مشبہ عمل کرتی ہے، اپنے فاعل کو چاہتی ہے، فاعل کو رفع دیتی ہے، یعنی صرف فاعل کو رفع دیتی ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے زید شریف، زید شریف ہے، نوٹ جو عمل شارفہ کرتا ہے وہی عمل شریف کا صیغہ کرتا ہے۔ شارفہ فعل بھی جو ہے فعل لازمی ہے، اسی طرح شریف بھی جو ہے یہ بھی فعل لازمی والا عمل کرے گا۔ اسم تفضیل وہ اسم ہے جو کسی ذات میں دوسروں کی بنسبت صفت کی زیادتی ظاہر کرے۔ اس میں تفضیل فضیلت کا معنی ہوتا ہے کہ دوسروں کی بنسبت زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ صفت اس میں پائی جا رہی ہے، تو اسم تفضیل فعل معلوم والا عمل کرتا ہے اور اس کا فاعل عموماً ضمیر مستتر ہوتی ہے، تو اسم تفضیل فعل معلوم والا عمل کرے گا اور فاعل اس کا اکثر جو ہے ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ جیسے زید افضل منک، افضل زید بہتر ہے تجھ سے، یعنی دوسروں کی بنسبت زیادتی والی صفت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسم تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے، بہت مشہور ضابطہ ہے کہ اس کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے۔ من حرف جار کے ساتھ، جیسے زید افضل منک، منک اسم تفضیل کے بعد من کا آ رہا ہے۔ الف لام کے ساتھ جاءنی زید الافضل، اب یہاں اسم تفضیل کا استعمال الف لام کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جاءنی زید الافضل، اور اسی طرح اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل القوم۔ صفت مشبہ اور اسم تفضیل کا جملوں میں استعمال دیکھیے، ایک کالم میں صفت مشبہ کا استعمال ہے اور دوسرے میں اسم تفضیل کا۔ ان اللہ جمیل، جمیل صفت مشبہ کیا ہے؟ محمد رحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحیم، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اللہ سمیع، سمیع بصیر اللہ جل جلالہ کی صفت ہے۔ الطاؤوس حسین باللون، حسین یہ صیغہ صفت مشبہ کیا ہے؟ خالد شریف منی، خالد مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ اسم تفضیل کا استعمال بھی دیکھ لیجئے، الانبیاء افضل الناس، اب یہاں اسم تفضیل کا استعمال اضافت کے ساتھ ہے۔ فاطمہ افضل النساء، یہاں بھی اضافت کے ساتھ ہے۔ ہوا اعلم منا، یہاں من کے ساتھ ہے، من حرف جار کے ساتھ۔ اللہ اکبر من کل شیء، اب یہاں من کے ساتھ ہے۔ عمر اعلم القوم، یہاں بھی اضافت کے ساتھ ہے۔ ترکیب کریں، زید شریف، زید مبتدا، شریف صیغہ صفت مشبہ، ہوا ضمیر اس کا اسم، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر خبر ہو جائے گی، چونکہ شریف صیغہ صفت ہے اور ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ صیغہ صفت مشبہ کا اپنے فاعل سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زید افضل من عمر، زید مبتدا، افضل صیغہ اسم تفضیل کا، ہوا ضمیر مستتر فاعل، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ عموماً اس کا فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ من حرف جار، امر مجرور، جار مجرور ظرف لفظ متعلق افضل کے، افضل اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا کی خبر ہے۔ اسی طرح آئندہ دی گئی مثالوں میں تمام طلباء و طالبات غور کریں اور ان تراکیب پر توجہ دیں اور اس پر ڈسکس کریں کہ کس طرح ہم اس کی ترکیب کو کریں گے اور اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی سے نہ بنے لیکن اس سے کئی کلمے بنتے ہوں۔ اسم مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ مصدر اگر فعل لازمی سے ہو تو لازمی والا عمل کرے گا، اگر مصدر فعل متعدی سے ہو تو فعل متعدی والا عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اسم فاعل اور صفت مشبہ کے بارے میں پڑھا تھا، خاص طور پہ اسم فاعل اگر تو وہ فعل لازمی سے ہو اسم فاعل تو فعل لازمی والا عمل کرے گا، اگر اسم فاعل فعل متعدی سے ہو تو فعل متعدی والا عمل کرے گا۔ اسی طریقے سے اسم مصدر بھی اگر اسم مصدر فعل لازمی سے ہو تو لازمی والا عمل، اگر فعل متعدی سے ہو تو متعدی والا عمل کرے گا۔
متعدی میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے کہ فعل کا کام فاعل پر پورا نہیں ہوتا، مفعول بھی کی ضرورت پڑتی ہے، بشرط کہ مفعول مطلق نہ ہو۔ یہ ایک شرط انہوں نے دی ہے کہ اسم مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، لازمی سے ہو تو لازمی والا، متعدی سے ہو تو متعدی والا عمل کرتا ہے، بشرط کہ مفعول مطلق نہ ہو، یعنی وہ جو اسم مصدر ہے مفعول مطلق نہ بن رہا ہو۔ مصدر عام طور پر فاعل یا مفعول بھی کی طرف مضاف ہو کر بھی عمل کرتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے اسم مصدر مضاف ہو جاتا ہے فاعل یا مفعول بھی کی طرف، اس وقت بظاہر فاعل یا مفعول بھی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوں گے، لیکن حقیقت میں محلاً مرفوع یا منصوب ہوں گے۔ ہم کہیں گے یہ محلاً مرفوع ہیں، اگر تو مطلب وہ فاعل ہیں، اور اگر جو ہے مفعول کی ضرورت ہے اور مفعول بن رہے ہیں، ہم کہیں گے یہ محلاً منصوب ہیں، اگرچہ ظاہراً جو ہے یہاں پہ جر پڑی جا رہی ہے اور اضافت نظر آ رہی ہے۔ مصدر فاعل کی طرف سے مضاف ہو، جیسے منعنی ضرب زید عمرا، ضرب زید، زید کا مارنا عمر کو، یعنی روک دیا مجھے زید کے مارنے نے عمر کو۔ مصدر مفعول کی طرف مضاف ہو، منعنی ضرب عمر، ضرب عمر زید، روک دیا مجھے عمر کے مارنے کو زید نے، یعنی منعنی زید ضرب عمر۔ اب یہاں مصدر مفعول کی طرف مضاف ہو، اس کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد اسم تام ہے۔ اسم تام اس اسم کو کہتے ہیں جو ایسی حالت میں ہو کہ اس حالت کی موجودگی میں دوسری چیز کی طرف مضاف نہ ہو سکے، کہ ایسی حالت میں ہو کہ اس حالت کی موجودگی میں دوسری چیز کی طرف اضافت نہ ہو سکے، ایسے اسم کو اسم تام کہتے ہیں۔ اسم تام ہونے کی چار حالتیں ہیں، تنوین ظاہر، تنوین مقدر، نون تثنیہ، نون جمع۔ اگر اسم تام ان چار حالتوں میں سے کسی حالت میں ہو تو مضاف نہیں ہوگا، اور یہ اسم اپنی تمییز کو نصب دیتا ہے۔ اگر اسم تام ان چار حالتوں میں سے کسی حالت میں ہو مضاف نہیں ہوگا، اپنی تمییز کو نصب دے گا۔ نمبر ایک، تنوین ظاہر کی مثال، جیسے عند رطل زیتن، اپنی تمییز کو یعنی زیتن تمییز ہے اس کو نصب دے رہا ہے، عند رطل زیتن، تنوین ظاہر ہے۔ تنوین مقدر کی مثال، عند احد عشر رجلا، احد عشر، احد و عشرون تھا، اصل میں احد و عشرون تھا، تنوین مقدر ہے، دونوں کو اکٹھے کیا تو احد عشرہ ہو گیا، مرکب بنائی ہے احد عشرہ۔ نون تثنیہ کی مثال، جیسے عندی قفیزان برن، قفیزان برن۔ نون جمع کی مثال، عندی عشرون درہما۔ تو یہ اسم تام ہے، ایسی حالت میں ہے کہ دوسری چیز کی طرف مضاف نہیں ہو سکتے۔ ترکیب، منعنی ضرب زید عمرا، منع فعل، نون وقایا یا ضمیر متکلم مفعول به مقدم، ضرب مصدر مضاف، زید لفظا مضاف الیہ، حقیقتا فاعل، اور عمرا مفعول به، اس مصدر اپنے فاعل مفعول به سے مل کر فاعل ہوا، منع فعل کا منع فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عندی قفیزان برن، عندی مضاف یا مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر مقدم، قفیزان ممیز، برن تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس مصدر اسم تام کا جملوں میں استعمال، کرہت ضرب زید عمرا، ضرب اسم مصدر ہے، طلب عالم مالا بالدین مکروہ، عالم کا دین کے بدلے میں مال کو طلب کرنا بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ منعنی ضرب زید عمرا، کرہت ضرب عمر زید، منعنی ضرب بکر خالد۔ یہ اس میں مصدر کی مثالیں تھیں۔ اس میں تام کا عمل دیکھیے، هم الاخسرون اعمالا، عندی منوان سمنا، عندی جریبان قطنا، عندی رطل زیتن، عندی قفیزان برن۔ ان تمام حالتوں میں یہ اسم تام ہے۔ تنوین ظاہر، تنوین مقدر، نون تثنیہ، نون جمع کی مثالیں موجود ہیں۔ ترکیب کریں، حسبنا اللہ، حسب اسم مصدر مضاف، نام مضاف الیہ، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مقدم، لفظ اللہ مبتدا مؤخر،
تو اسم مصدر یہاں پہ مضاف ہو رہا ہے۔ عندی رتل زیتن، عندی مضاف یا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر خبر مقدم، رتل ممیز اور زیتن تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر یہ مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جیسا کہ اس کی ترکیب جو ہے اسی طرح عندی قفیزان برن، ایسے عندی رتل زیتن، یہ تنوین ظاہر کی مثال تھی، عندی رتل زیتن۔ ہم الاخسرون اعمالا، ہم مبتدا، الاخسرون اسم تام ہے، اعمالا اس کی تمییز ہے، تو اخسرون یہ اسم ممیز، اسم تام اپنی تمییز سے مل کر یہ خبر بن جائے گا۔ منعنی نصر بکرین، منع فعل ہے اور نون وقایہ یازم المتکلم کی مفعول بھی ہی، مفعول بھی مقدم، نصر بکرین، نصر مضاف، بکرین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ فاعل مؤخر بنے گا۔ منع کا منع فعل اپنے مفعول بھی مقدم اور فاعل مؤخر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ بنے گا۔ اب نصر بکرین، نصر یہاں پہ اسم مصدر ہے اور یہ مضاف ہو رہا ہے بکرین کی طرف۔ منعنی ضرب بکرین خالد، منع فعل نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی مقدم، ضرب مضاف، بکرین مضاف الیہ، یعنی ضربہ اسم مصدر مضاف، بکرین مضاف الیہ، اور خالدن جو ہے یہ فاعل ہے منع کے لیے، اور ضرب بکرین جو ہے یہ اسم مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ بھی مفعول بھی بنے گا کہ روکا مجھ کو، یعنی خالد نے بکر کے مارنے کو، تو یعنی عبارت ہوگی منعنی خالد ضرب بکرین، روکا مجھ کو خالد نے بکر کے مارنے کو۔ اب یہاں پہ ضرب بکرین جو ہے حقیقت میں تو یہ بکرین جو ہے یہ حقیقتاً یہ فاعل ہے، لفظاً یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، جیسے نصر بکرین میں ہے منعنی نصر بکرین، بکرین جو ہے یہ لفظاً مضاف الیہ ہے اور حقیقتاً جو ہے یہ فاعل ہے، جیسا کہ منعنی ضرب بکرین، اب بکرین جو ہے اسی طرح یہ لفظاً آپ کو مضاف الیہ نظر آ رہا ہے جبکہ حقیقتاً جو ہے یہ فاعل ہے۔ طلب عالم مالا بالدین مکروہ، تو طلب عالم، عالم کا طلب کرنا مال کو، تو عالم یہ لفظاً اگرچہ آپ کو مضاف الیہ نظر آ رہا ہے حقیقتاً یہ فاعل ہے، یعنی عالم کا طلب کرنا، طلب اسم مصدر ہے، عالم کا طلب کرنا مال کو، مالن مفعول بھی ہے، بالدین دین کے بدلے میں، مکروہ یہ خبر ہے، تو بالدین جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا طلب اسم مصدر کے، اسم مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مفعول بھی اور متعلق سے مل کر یہ مبتدا بنے گا اور مکروہ جو ہے یہ خبر ہے۔ اسم مضاف، اسم مضاف سے مراد یعنی مضاف وہ ہے جس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہو، جس کی طرف اضافت ہوگی اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے کتاب اللہ، یہ مرکب اضافی آپ نے تفصیلاً پڑھا ہوا ہے۔ کتاب مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ کا حکم یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف کا عمل یہ ہے کہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، جیسے غلام زیدین، زیدین یہاں پہ مجرور ہے، غلام اسم مضاف نے اس کو جر دی ہے۔ مرکب اضافی دو اسم پر مشتمل ہوتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے امر الساعتی معشر الجن ساعت العسرتی۔ اردو ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مضاف الیہ کا پہلے اور مضاف کا بعد میں ترجمہ کریں گے، اور ترجمے میں کا کی کھے کا لفظ آتا ہے، اور اسی طرح را رے ری کا بھی لفظ پایا جاتا ہے، جیسے امر الساعتی قیامت کا حکم، قیامت کا معاملہ، معشر الجن جنوں کی جماعت، ساعت العسرتی تنگی کا وقت، مشکل کی گھڑی، اور را رے ری کا بھی آتا ہے کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ مضاف الیہ کی علامات، دنیا میں کوئی بھی اسم ہو اس کے بعد ضمیر آ جائے تو وہ مضاف الیہ بنتے ہیں، بہت آسان سی بات ہے۔
اسم کے ساتھ جب بھی کوئی ضمیر آئے گی تو وہ مرکب اضافی ہوگا، جیسے قلوبہم، سمعہم، صلاتہم، مضاف الیہ ہے سب۔ دوسری بات یاد رکھیں، دو اسم اس طرح ہوں کہ پہلے پر الف لام نہ ہو اور دوسرے پر الف لام ہو، پہلا معرب بھی لام نہ ہو اور دوسرا معرب بھی لام ہو، تو یہ بھی عام طور پر مضاف الیہ ہوتے ہیں، جیسے رب العالمین، کتاب الصلاۃ، ریاض الصالحین۔ تو پہلا اسم ان تمام مثالوں میں اس طرح ہے کہ اس پر الف لام نہیں ہے، اور دوسرا اسم جو ہے وہ معرب باللام ہے، اس وجہ سے مرکب اضافی ہوگا۔ تیسری بات یاد رکھیں، 3 یا 4 اسم اس طرح ہوں کہ آخری اسم پر الف لام ہو اور پہلے والے اسموں پر الف لام نہ ہو، تو یہ بھی مضاف الیہ بنتے ہیں، جیسے معرفت مقدار رأس المالی۔ اب یہاں پہ یہ 4 اسم ہیں اور آخری اسم پر الف لام ہے اور جو پہلے والے ہیں ان پر الف لام نہیں ہے، تو المالی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور اس سے پہلے جو اسماء ہیں وہ سب مضاف ہیں، معرفت مضاف، مقدار مضاف، رأس مضاف، المالی مضاف الیہ۔ تو یہ بھی سب کے سب جو ہے مرکب اضافی بنیں گے۔ مضاف کی پہچان، مضاف پر تنوین نہیں آتی، پہلی بات، مضاف پر الف لام نہیں آتا، نون تثنیہ گر جاتا ہے، نون جو مذکر سالم بھی گر جاتا ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے، آپ نے قواعد کے اندر بھی پڑھا تھا۔ مضاف پر تنوین نہیں آتی، رب العالمین، ربی مضاف ہے، مضاف پر الف لام نہیں آتا۔ امر اللہ، چونکہ مضاف کا مقصد جو ہے نکرہ کو معرفہ بنانا ہوتا ہے، اگر تنوین آئے تو تنوین تنکیر کی ہوتی ہے، اس لیے تنوین نہیں آئے گی۔ اگر الف لام ہے تو وہ لفظ پہلے سے معرفہ ہے تو اس کو مضاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نون تثنیہ گر جاتا ہے، یدانی تھا، یدانی ابی لہبین، یدانی ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یدا مضاف، اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ کا گر گیا۔ نون جو مذکر سالم کا بھی گر جاتا ہے، ضاربو بکرین، اصل میں تھا ضاربون بکرین، تو اضافت کی وجہ سے نون جمع کا گر گیا۔ اسم مضاف کی ترکیب، عبد اللہ، عبد مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ قلوبہم، اسی طرح مرکب اضافی۔ اسم مضاف کا جملوں میں استعمال، اگرچہ پہلے بھی ہم مرکب اضافی کو تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں مرکب ناقص کی اقسام میں معلم النحو کے اندر، لیکن بطور عامل کے اسم مضاف کو یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح اسم مضاف عمل کرتا ہے اور اپنے معمول کو جر دیتا ہے۔ چونکہ مجرورات 2 ہیں، ایک جار کے بعد جو مجرور ہوتا ہے، جار کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوتا ہے، اور دوسرا اسم مضاف کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں یہ 2 مجرورات پائے جاتے ہیں، جب بھی کسی لفظ پر جر ہوگی تو ان دونوں وجہ سے کسی وجہ میں سے ہوگی، یا تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا مجرور ہونے کی وجہ سے، حرف جار سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد مبتدا ہے، لام حرف جار، لفظ اللہ موصوف، رب العالمین، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ صفت بنے گی لفظ اللہ کی، اور لفظ اللہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مجرور بنے گا لام حرف جار کا، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ثابتون کے ہو کے یہ خبر بنے گا الحمد کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ رب العالمین، العالمین جو ہے یہ اس کو جر دے رہا ہے، ربی اسم مضاف، اور عالمین پر جر جو ہے وہ یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے چونکہ یہ جمع ہے۔ مالک یوم الدین، مالک مضاف، یا یوم مضاف، الدین مضاف الیہ، کہ 3 اسم آ گئے، اور ان میں سے جو آخری ہے اس پر الف لام ہے، پہلے دونوں پر الف لام نہیں ہے، تو یہ بھی مرکب اضافی بنتے ہیں۔ امر اللہ آتیۃ، امر اللہ مضاف الیہ مل کر مبتدا، آتیۃ خبر۔ غیر المغضوب علیہم، غیر مضاف، المغضوب مضاف الیہ، صیغہ اسم مفعول کا، علیہم جار مجرور مل کر متعلق مغضوبی کی ہو جائے گا۔ ترکیب کریں، رسول اللہ زاد الطالبین، صیام الشہرین، رب العالمین، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین۔ بہت آسان ہے، سب کے سب مرکب اضافی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
ہم نے عوامل قیاسیہ میں سے جو کہ 7 اسماء تھے ان کو بھی ہم نے مکمل کر لیا. ان میں سے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تام، اسم مصدر، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مضاف، ان سب کو الحمدللہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا. اور ان عوامل قیاسیہ میں سے ایک عامل جو کہ فعل تھا، جس کو فعل مطلق کہتے ہیں، وہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا. تو ٹوٹل یہ عوامل قیاسیہ جو ہیں وہ 8 ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور الحمدللہ اپنے اکابرین کی دعاؤں سے اور اپنے مشائخ کی توجہات سے الحمدللہ اللہ جل جلالہ نے اس ہمارے اسباق کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اور اللہ جل جلالہ سے یہ دعا ہے کہ خاص اپنے فضل و کرم سے قبولیت عامہ اور تامہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ان کتابوں پر محنت کرنے والوں کو اللہ جل جلالہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرمائے. اور اسی طرح تمام وہ طلباء و طالبات جو ان کتابوں سے، ان علوم سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے، استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے، اور اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرمائے، اپنے مشائخ کا قدردان بنائے، اور اپنے مشائخ سے ہمیشہ کے لیے صحبتیں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مشائخ سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کو زندگی کا بہترین دن بنائیں. آمین ثم آمین.